السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو معلوماتی چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مولانا ظفر علی خان، معروف مصنف، شاعر اور صحافی جو تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو بابائے اردو صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لاہور سے معروف اردو اخبار زمیندار جاری کیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان 19 جنوری 1873 میں کوٹ میرٹھ شہر وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے مکمل کی اور گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی۔ کچھ عرصہ وہ نواب محسن الملک کے معتمد یعنی ان کے سیکٹری کے طور پر بمبئی میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ مترجم کی حیثیت سے حیدرآباد دکن میں کام کیا اور محکمہ داخلہ یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ کے معتمد کے عہدے پر فائز رہے۔ اخبار دکن ریویو جاری کیا اور بہت سی کتابیں تصنیف کر کے اپنی حیثیت بطور ادیب و صحافی بہت مستحکم کی۔ 1908 میں لاہور آئے، روزنامہ زمیندار کی ادارت سنبھالی جسے ان کے والد مولوی سراج الدین احمد نے 1903 میں شروع کیا تھا۔ مولانا کو اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے اور زمیندار ایک موقع پر پنجاب کا سب سے اہم اخبار بن گیا تھا۔ زمیندار ایک اردو اخبار تھا جو بطور خاص مسلمانوں کے لیے نکالا گیا تھا۔ اس اخبار نے مسلمانوں کی بیداری، ان کے سیاسی شعور کی تربیت کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ باوجود اس حقیقت کے کہ اس کی اشاعت محدود تھی اور مسلمانوں کے پاس نہ صنعت تھی نہ تجارت، جس کی وجہ سے اشتہارات کی تعداد اتنی کم تھی کہ اخبار کو چلانا جان جوکھوں کا کام تھا۔ بعض اوقات ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی تھی کہ عملے کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مولانا نے صحافیانہ زندگی کی شروعات انتہائی دشوار گزار اور ناموافق حالات میں کی۔ اس زمانے میں لاہور اشاعت کا مرکز تھا اور تینوں بڑے اخبار پرتاپ، محراب اور وی بھارت ہندو مالکان کے پاس تھے۔ اس دور میں مولانا اور زمیندار نے تحریک پاکستان کے لیے بے لوث خدمات انجام دیں۔ کامریڈ مولانا محمد علی جوہر کا اخبار اور زمیندار دو ایسے اخبار تھے جن کی اہمیت تحریک پاکستان میں مسلم ہے اور دونوں کے کردار کو بیک وقت تسلیم کیا جانا چاہیے۔ 1934 میں جب پنجاب حکومت نے اخبار پر پابندی عائد کی تو مولانا ظفر علی خان جو اپنی جرت اور شاندار عزم کے مالک تھے، انہوں نے حکومت پر مقدمہ کر دیا اور عدلیہ کے ذریعے حکومت کو اپنے احکامات واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک طویل نظم لکھی جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں: یہ کل عرش اعظم سے تار آ گیا، زمیندار ہوگا نہ تا حشر بند، ترقی قدرت کاملہ کا یقین مجھے میرے پروردگار آ گیا۔ اسی طرح جدید مسلم ہندوستان اور قیام پاکستان میں ڈاکٹر ایس ایم اکرام لکھتے ہیں: وہ جوان، زور آور اور جرت مند تھے اور نئے سیاسی اتوار کا پرجوش اظہار کا سامنا کیا کرتے تھے۔ ان کی ادارت میں زمیندار شمالی ہند کا سب سے اثر انگیز اخبار بن گیا اور تحریک خلافت میں ان سے زیادہ فعال کردار صرف علی برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد ہی تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب پاکستان کا واحد صوبہ تھا جس نے اردو کو اپنی زبان کے طور پر اپنایا اور اسے کام کی زبان بنایا۔ باوجود اس کے کہ پنجابی اس صوبے کی مادری زبان ہے اور سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، پنجابی کا اصل رسم الخط گرمکھی کو مسلمانوں نے اس لیے نہیں اپنایا کہ یہ سکھ مذہب سے جڑا ہوا تھا۔ اس طرح
اردو انگریزی کے ساتھ پنجاب کی اہم لکھی جانے والی زبان بن گئی اور دونوں تقریباً ایک جتنی مقدار میں سرکاری اور تعلیمی زبان کے طور پر استعمال ہوتی رہیں۔ آپ کی وفات 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد کے قریب اپنے آبائی شہر کرم آباد میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے ساتھی محمد عبد الغفور ہزاروی نے پڑھائی۔ پنجاب کے دانشوروں، لکھاریوں، شاعروں اور صحافیوں نے، جن میں سر فہرست علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان تھے، اردو کی زلف گراگیر کو محبت اور توجہ سے اس طرح سنوارا کہ وہ صوبے کی لاڈلی زبان بن گئی۔ دلی اور لکھنؤ کے بعد پنجاب نے اردو کی ترقی اور ترویج میں انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں کتاب پنجاب میں اردو از حافظ محمد شیرانی بہت معلوماتی اور علمی تحقیق سے مزین ہے۔ پنجابی یا ہندی کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں، بلکہ یہ گرمکھی یعنی سنسکرت کا رسم الخط تھا جو اب معدوم ہو چکی ہے، اور ہندوؤں نے بھارت میں تعصب برتتے ہوئے اردو کو گرمکھی رسم الخط میں تحریر کر کے اسے ہندی کا نام دے دیا۔ پنجابی نے اردو رسم الخط کو اپنا رسم الخط قرار دے لیا ہے، اور بر صغیر کے تمام پنجابی بولنے والے شعراء اور ادیبوں نے اسی رسم الخط میں لکھا ہے، جن میں سکھ لکھاری مثلا مہندر سنگھ بیدی وغیرہ شامل ہیں، اسی رسم الخط کو اپناتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مولانا ظفر علی خان کی کتابوں کی، تو غیر معمولی قابلیت کے حامل خطیب اور استثنائی معیار کے انشاء پردراز تھے۔ صحافت کے شاندار قابلیت کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر علی خان شاعری کے بے مثال تحفہ سے بھی مالا مال تھے۔ ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطہ نظر سے بہترین کاوشیں کہلاتی ہیں۔ وہ اسلام کے سچے شیدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے لیے مشہور و معروف ہیں۔ ان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان اور چمنستان کی شکل میں چھپ چکی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں میں عرض کیے دیتا ہوں: مارکا مذہب و سائنس، غلبہ روم، سیر ظلمت، جنگ روس و جاپان۔ وہ میلا رام وفا کی شاعری سے بہت متاثر تھے اور ایک نو آموز شاعر کو میلا رام کا شعر سنا کر نصیحت بھی کیا کرتے تھے: توڑتا ہے شاعری کی ٹانگ کیوں اے بے ہنر، توڑتا ہے شاعری کی ٹانگ کیوں اے بے ہنر، جا سلیقہ شاعری کا سیکھ میلا رام سے۔ آپ نے فارسی میں بھی خوب اچھا کلام کہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد کے قریب اپنے آبائی شہر کرم آباد میں وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ محمد عبد الغفور ہزاروی نے ادا کی۔ آپ کا مزار کرم آباد میں آج بھی عوام الناس کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ میں اگر مختصراً ان کا دوبارہ سے تعارف کرواؤں تو آپ 19 جنوری 1873 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے اور 27 نومبر 1956 کو 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی مادری علمی علی گڑھ یونیورسٹی تھی۔ آپ نے پیشہ صحافت، سیاستدان اور مصنف کا اپنایا۔ آپ کی پیشہ ورانہ زبان اردو اور انگریزی تھی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مولانا ظفر علی خان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔